الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی توجہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، مسلمان مسلمان دوستوں، بڑا ہی مبارک موقع ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر ہم سب کو یہاں شرکت کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. مولانا عبد الرحمن صاحب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ان کا بیٹا اللہ کی کتاب کا قرآن کریم کا حافظ بن چکا ہے، اور ان کے صاحبزادے کے لیے بھی بڑا مبارک موقع ہے. میری طرف سے بہت مبارکباد ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا. اسی طریقے سے جن کا نصاب نے ان کو پڑھایا اور مفتی زبیر صاحب جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اس مدرسے میں کسی بھی طریقے سے تعاون کرتے ہیں، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس تعاون کی وجہ سے یہ جو مدرسہ چل رہا ہے اور یہاں سے قرآن کے حافظ بن کر نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے کتنے درجات بلند ہوں گے، ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں کس طریقے سے نوازیں گے، اس کا ہمیں یہاں دنیا میں اندازہ نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے نوازیں گے. اس لیے کہ آخرت کا معاملہ دنیا کے اندر چھپا ہوا ہے. یہاں دنیا کمانا نظر آتا ہے، کاروبار کر رہا ہے بندہ نظر آتا ہے، ایک دکان کھولی تھی، 2 دکانیں بن گئیں، ایک فیکٹری سے کام شروع کیا تھا، 2 فیکٹریاں بن گئیں، پہلے لاکھ پتی تھا اب کروڑ پتی ہو گیا. پتہ چل رہا ہوتا ہے، دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن آخرت کی جو کمائی ہے یہ نظر نہیں آ رہی. آخرت کی کمائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس سودے کی جس بندے نے یہ بغیر دیکھے والا سودا کیا کہ وہاں کے بند ہوں گی، جب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے کہ جو دنیا کمانے والے تھے وہ افسوس کریں گے اور ہم مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم نے اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ دیا. آخرت کی کمائی کا آخرت میں پتہ چلے گا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مجذوب قسم کے بزرگ تھے، اور ہارون رشید بادشاہ ہے اس کا زمانہ تھا. ہارون رشید کبھی کبھی ان سے ملتا تھا تو ان سے گپشپ لگاتا تھا، مذاق کرتا تھا، کچھ طبی پیتا تھا، اور ان کی عجیب نصیحت آمیز باتیں ہوتی تھیں. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ، یہ زبیدہ خاتون خود بڑی نیک خاتون تھی، ہلکا تھی لیکن نیک خاتون تھی. آج کل تو ہمارے سیاست دانوں کا کوئی حال نہیں ہے، نہ خود کوئی حال ہے، نہ ان کی بیویوں کا حال ہے، نہ ان کے خاندانوں کا. پہلے بادشاہ ہوتے تھے تو ان کی بیویاں ہوتی تھیں تو ان کے اندر بھی احساس ہوتا تھا، تڑپ ہوتی تھی، دین کا لگاؤ ہوتا تھا، دینداروں کا لگاؤ ہوتا تھا. یہ زبیدہ خاتون ہے،
جس نے اپنے شاہی محل کے اندر، آج آپ سیاسی لیڈروں کے گھروں میں چلے جاؤ، آپ کو دین کی کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی، ساری دنیا کی نشانیاں نظر آئیں گی، سونا نظر آئے گا، چاندی نظر آئے گا، یورپ کی چیزیں نظر آئیں گی، امریکہ کی چیزیں نظر آئیں گی، دین کی کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی۔ یہ زبیدہ خاتون، اس نے اپنے شاہی محل کے اندر سینکڑوں حافظ بچیاں رکھی ہوئی تھی جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور اس کے محل سے ہر وقت مکھیوں کے ایسے آواز قرآن کی آتی تھی جیسے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی تھی۔ کتنا قرآن سے لگاؤ والی خاتون تھی، کتنی بچیاں وہاں سے حافظ بن کر نکلتی تھی۔ شاہی محل کے اندر مدرسہ قائم کیا ہوا تھا۔ اب تو ہمیں ملک کے اندر مدرسے قائم کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے، کیوں مدرسے قائم بند کرو، کیا رکھا ہے؟ یہ زبیدہ خاتون ہے، اپنے شوہر ہارون رشید جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے جاری تھا۔ آگے دیکھا کہ بہلول، حضرت بہلول مجذوب جو بزرگ ہیں، یہ ریت سے کھیل رہے ہیں اور ریت سے گھر بنا رہے ہیں۔ دونوں نے دیکھا، ہارون رشید جیسے ہی ان کو دیکھتا تھا اس کو دل کرتا تھا کہ میں ان سے کچھ طبی کروں۔ ہارون رشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے عجیب جواب دیا، ریت سے گھر بنا رہا تھا۔ کہا جنت کے اندر گھر بنا رہا تھا، جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا قیمت کیا ہے؟ ایک درہم اس کی قیمت ہے۔ ایک درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اتنی زیادہ بادشاہ کے لیے ایک درہم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب بادشاہ اس سے لطف لے رہا ہے، ریت کا گھر ہے اور یہ ایک درہم کا لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبیدہ خاتون سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ گھر مجھے دے دو، ایک درہم دے دو۔ ایک درہم دیا اور کہا یہ گھر میرا ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک درہم دیا اور کہا یہ گھر تمہارا ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہارون رشید رات کو سویا تو خواب میں دیکھا جنت میں کیا ہوا، اور اتنا عالی شان محل بنا ہوا ہے، اتنا عظیم محل بنا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بادشاہ تھا، کون سی جدید تعمیرات تھی، کون سے محلات تھے جو اس کے پاس نہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس نے جنت کا محل دیکھا تو حیران ہو گیا۔ دل کیا کہ اس میں اندر جاؤں، دیکھوں کیسا ہے، اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ جب داخل ہونے لگا تو دروازے کے اوپر اس کو روک دیا گیا، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری بیوی زبیدہ کا گھر ہے۔ حیران ہو جا، اس نے کہاں سے لیا؟ کہا رات اس نے بہلول سے سودا کیا ہے، ایک درہم دے کے یہ گھر خریدا ہے۔ بس یہ دیکھا اور آنکھ کھل گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو بے چین ہو گیا، یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، میں تو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن میری بیوی زبیدہ مجھ سے آگے نکل گئی، ایک درہم میں جنت کا محل خرید لیا۔ اب اس کو بے چینی لگی ہوئی ہے، کس طریقے سے دن گزرے، رات آئے، میں دوبارہ جاؤں اور جا کر میں بھی ایک درہم میں جنت کا محل خریدوں۔ اب سارا دن بڑی مشکل سے گزرا، رات بھی بتایا کسی کو نہیں، بتایا کیوں؟ زبیدہ خاتون کو بیوی کو کہا چلو آؤ آج پھر چہل قدمی کرنے چلتے ہیں۔ اب دریا کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتا جا رہا ہے، نظریں ایسے ادھر ادھر ہے کہ نظر آ جائے کسی طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ آج ہو ہی نہیں میری چھٹی ہو جائے۔ اب جاتے جاتے دیکھا کہ بہلول اسی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، ریت سے گھر بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کام بن گیا، میرا بھی سودا آج ہو ہی جائے گا، میں بھی جنت میں ایک گھر خرید لوں گا۔ قریب جا کے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اچھا کتنے کا ہے؟ خوش ہو رہا تھا کہ ایک درہم بولے گا میں لے لوں گا۔ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اس کی قیمت آدھی بادشاہی ہے۔ آدھی بادشاہی، اتنی زیادہ قیمت؟ کل تو یہ ایک درہم میں بیچ رہے تھے، آج اتنی زیادہ قیمت کیوں لگا دی؟ تو بہلول نے کہا کل جو سودا تھا وہ بغیر دیکھے تھا، آج سودا دیکھنے کے بعد ہے، اس لیے آج ویلیو بڑھ گئی۔ اب بادشاہ کی آنکھیں کھلی کہ بغیر دیکھے کا جو سودا ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں جنت نظر نہیں آئی، ابھی ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، ابھی قبر کے حالات ہم نے دیکھے نہیں ہیں،
ابھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ابھی کہا جاتا ہے نماز پڑھو، دین پر عمل کرو، قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ ملے گا کیا کریں گے پڑھ کے؟ اگر ڈاکٹر نہیں بنا تو پیسے کہاں سے کمائے گا؟ اگر انجینئر نہیں بنا تو پیسے کہاں سے کمائے گا؟ اگر پائلٹ نہیں بنایا تو پیسے کہاں سے کمائے گا؟ اگر ٹیچر نہیں بنایا تو پیسے کہاں سے کمائے گا؟ یہ ابھی سودا ہے، دن دیکھے گا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، یہی بچہ ہوگا کہ اس کے والد کو اس کا جو مقام ہوگا وہ تو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ جس والد نے قربانی دے کر، کوئی آسان کام نہیں ہوتا بچے کو حافظ قرآن بنانا، روزانہ اس کو لے کے آنا، چھوڑنا، لے جانا، اس کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا خرچہ برداشت کرنا، یہ سارا 3 سال 2 سال 1 سال جتنا بھی وقت لگے، اتنے عرصے تک اس کے اوپر محنت کرنا، اور مل کے رہا ہے 1 لاکھ روپے مل رہا ہے مہینہ، 2 لاکھ مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ آخرت میں ملنا ہے۔ سودا کون سا ہے؟ دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا سودا ہے۔ آخرت کے سودے کے لیے بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، بچے کو لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، خرچہ برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کب ملے گا؟ جب قیامت کے دن، قیامت کے احوال آپ پڑھو گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اتنے خطرناک احوال ہے قیامت کے دن۔ احادیث میں آتا ہے کہ سورج صرف سر کے اوپر ہوگا، ایسے نہیں ہوگا جیسے آج ہزاروں میل دور ہے، سر کے اوپر ہوگا، اور ایسی اس کی تپش ہوگی کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ بعض لوگ ہوں گے جو ٹخنے تک پسینے میں ہوں گے، بعض لوگ گھٹنے تک پسینے میں ہوں گے، بعض لوگ ناف تک پسینے میں ہوں گے، بعض لوگ کندھوں تک پسینے میں ہوں گے، اور بعض لوگ کانوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت جمع ہوگی، دیکھیں گے نہیں، 50,000 سال تک اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں لوگوں کو، ناراضگی ہوگی، کیا حال ہوگا؟ یہاں تو ہمیں 60 سال گزارنا مشکل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ ابھی دنیا کو بنے ہوئے 7,000 سال سے کچھ اوپر ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے، دنیا تو پہلے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے 7,000 سال سے کچھ اوپر ہوئے ہیں۔ 50,000 سال تک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھیں گے ہی نہیں، ناراضگی ہوگی، غصہ ہوگا، ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس حالت میں ابھی تو تم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کتنا سینٹی گریڈ ہو گیا؟ آج 1 سینٹی گریڈ بڑھ گیا ہے، روزانہ 42 تھا، آج 43 ہو گیا ہے۔ آج تو گرمی بہت زیادہ ہے، آج 45 ہو گیا، آج تو بہت ہی زیادہ گرمی ہو گئی ہے، آج تو 49 سینٹی گریڈ ہو گیا، برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے بندو، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی گرمی کے مقابلے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گرمی کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، اللہم احفظنا من فی جہنم وحفظۃ النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے اور اس کے دھوئیں سے بچا، اس کے گڑے سے بچا۔ ہمارے نبی تو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ تو دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، جب سورج سر کے اوپر ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کیا حال ہوگا؟ اور ایسے موقع پر جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان جمع ہو اور پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہے، سورج سر کے اوپر ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، ایسے موقع کے اوپر اب اگر اعلان ہو کہ مولانا عبد الرحمن تشریف لے آئے جن کے بیٹے کو انہوں نے حافظ بنایا تھا، آج ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی مبارکباد کے مستحق ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، ساری دنیا کتنی تمنا کر کے دیکھ رہی ہوگی کہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس نے دنیا میں تکلیف اٹھائی، وہاں اس کو اس کا رزلٹ نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن آج تو ساری دنیا سارے انسانوں کے سامنے اللہ رب العزت کو نے اس کو ایسا جوڑا پہنایا ہے، ایسے اعزاز والا، عزت والا جوڑا، اور سر پہ ایسا تاج رکھا گیا ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ گئی ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی، کتنی، آج چند لوگوں کے آگے اتنی عزت ہو رہی ہے، قیامت میں جب اتنی عزت ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے، دین کمانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے،
ایک ایک نیکی کے اوپر لالچ کرو کہ کسی طریقے سے یہ مجھے مل جائے، وہ کیوں آگے مجھ سے بڑھ رہا ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں آگے اس سے بڑھ جاؤں، میں یہ نیکی حاصل کر لوں۔ ابھی تو یہ ہے سب میں آگے جگہ ہوتی ہے، ساروں بندے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو آگے چلا جا، تو آگے چلا جا، آگے سب میں جگہ خالی ہے۔ ابھی یہ نیکی اگلی سب میں کھڑا ہونا نیکی ہے، وہ زیادہ ثواب ہے، اس کے لیے دوسروں کو آگے کرنے ہوتے ہیں۔ ادھر اگر بریانی کی لائن لگ جائے تو اپنا والد بھی بھول جاتا ہے، اپنا استاد بھی بھول جاتا ہے، ادھر والد بھوکا رہ گیا، خیر ہے استاد خیر ہے، پہلے اپنے پیٹ کی فکر کرو۔ دنیا کی فکر میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، دنیا کی تڑپ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی نیکیوں کے لیے کوشش کرو، محنت کرو۔ ایک ایک نیکی وہاں پر انسان کے کام آئے گی، اور ایک ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے انسان کے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نیکیوں کو ڈھونڈو، نیکیوں کو کرو۔ لوگ وہ نیک لوگ ہیں، وہ سمجھدار ہیں، سعادت مند لوگ ہیں جو ان مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو ان مدارس میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ یہ معمولی دنیا کا پیسہ ہے جو مدرسے میں لگ گیا تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو دنیا میں لگ گیا وہ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ جو آخرت کے لیے لگ گیا، صحابہ اتنے سمجھدار تھے، اتنے ہوشیار تھے، ان کو دین کی اتنی فکر تھی، ان کو دنیا کی جو چیز پسند آتی تھی وہ اس کو آخرت کے لیے بھیج دیتے تھے، اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ ہمیں پسند آئی ہے، اٹھنی مجھے پسند آ رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے آخرت میں مل جائے، وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اونٹنی پسند ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا، جو دیکھ رہے ہیں یہ مرنے والی ہے، یہ اللہ کے راستے میں دے دی۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، جو چیز بالکل خراب بیکار کسی کام کی نہیں ہے۔ فقیر نے آواز لگائی، کہتے ہیں گھر میں روٹی سوکھی رکھی ہوئی نا، وہ جا کے اس کو گرم روٹی خود کھاتے ہیں، سوکھی روٹی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تازہ سالن خود کھاتے ہیں، باسی سالن کس کو دے دیتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اللہ، ہم نے سمجھا ہی نہیں آخرت کو، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ کس کے ہاتھ میں دے دو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ فقیر کے ہاتھ پہ کوئی چیز رکھتا ہے، صدقہ رکھتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ کیا دے رہے ہو اللہ کو؟ سوچو، اپنے پیٹ میں کیا لے کے جا رہے ہو اور اللہ کو کیا دے رہے ہو؟ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی محنت کرو۔ اللہ دنیا ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں لے کے آئے گا اگر آخرت کی فکر کرو گے، اور اگر دنیا کی فکر کرو گے، دنیا آگے ہوگی اور تم پیچھے بھاگتے رہو گے، دنیا کبھی یاد نہیں آئے گی۔ مجھے اپنا یاد آتا ہے، میں چھوٹا سا تھا، سمجھ بھی نہیں تھی، والد صاحب نے مدرسے میں لگایا تو میری نانی جو ہے وہ بڑے غصے والی تھی۔ ہمارے پورے خاندان میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی دینداری نہیں تھی۔ میری نانی کو پتہ چلا کہ میرے پوتے کو مدرسے میں لگا دیا، مجھے میرے والد صاحب کو اتنی گالیاں دی، کیا کر رہا ہے، ملا بنا رہا ہے، ٹکڑے کھایا کریں گے، کس کام پہ ان کو لگا رہا ہے۔ پہلا حافظ تھا میں اپنے خاندان میں، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کس طریقے سے پڑھا، اتنی ماریں کھائیں، اتنا روتا تھا، بعد گھر پہ آتا تھا تو جسم کے اوپر کاری، اس زمانے میں کسائی ہوتے تھے پورے، ابھی تو میڈیا کا دور ہو گیا ہے، ذرا سا کوئی تھپڑ مارو تو ویڈیو بن کے سوشل میڈیا پہ چل پڑتی ہے، قاری صاحب کی پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ نام چمک جاتا ہے، نہیں بھی کوئی جانتا ہے جان لیتا ہے۔ اس زمانے میں تو کچھ تھا ہی نہیں، قاری صاحب کو خود اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع ملتا تھا۔ جب گھر پہ آتا تھا ہفتے کے بعد، جسم کے اوپر نشان ہوتے تھے، نیل پڑے ہوتے تھے، کالے نیلے لکڑیوں کے نشان ہوتے تھے، سمجھ تھی نہیں، سیدھا سادہ تھا، روتا تھا گھر پہ آ کے کہ مجھے اتنی مار پڑتی ہے، مارتے ہیں، مجھے نہ بھیجو۔ میری والدہ روتی تھی نشان دے کے، کوئی والدہ ہوتی ہے جو دیکھے بچے کے جسم کے اوپر نشان اور پھر برداشت کر لے، روتی تھی، لیکن کہتی تھی بیٹا پھر بھی تجھے مدرسے بھیجنا ہے۔ یہ میری والدہ سعادت مند ہے، آج مجھے انہوں نے پڑھا کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، میرے ماں باپ کی قربانی ہے، محنت ہے، میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے بڑی قربانی دے کے پڑھایا مجھے، اور میں ساری زندگی اپنے ماں باپ سے دور ہی رہا، مدرسے میں ہی پڑھتا رہا، تقریباً 15-20 سال تو میں گھر سے دور رہا ہوں، چھوٹی عمر تھی، ماں باپ سے دور کبھی دوری برداشت نہیں کی تھی۔ سب سے پہلا حافظ قرآن بنا
پھر مجھے عالم بنایا، سب سے پہلا عالم بنا، پھر مجھے مفتی بنایا، سب سے پہلا اپنے خاندان میں مفتی بنا۔ آج ہمارے خاندان میں الحمدللہ اتنے بچے حافظ ہیں، عالم ہیں، بچیاں عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، الحمدللہ آج ہمارے خاندان میں رونق لگی پڑی ہے۔ اور میری نانی جو کہا کرتی تھی کہ کھاؤ گے کہاں سے، آج اللہ تعالیٰ سارے خاندان سے ہمیں اچھا کھلا رہا ہے، عزت بھی ہے، اللہ نے عزت بھی زیادہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے۔ تو رزق کوئی پیسے سے ملتا ہے نہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈلتی ہے، 4 مہینے کا بھی ہوتا ہے، پورا تیار بھی نہیں ہوا ہوتا، ابھی فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ دو، تاکہ کوئی دنیا میں آنے والا بیوقوف یہ نہ کہے کہ مجھے اپنا رزق خود ہی تلاش کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ دو اس کا کہ یہ رزق کتنا کھائے گا، سارا لکھ دو، اس کی موت کب آئے گی لکھ دو، نیک ہوگا برا ہوگا لکھ دو۔ رزق تو پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے، آپ اس کے لیے بھاگ رہے ہو، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا، آپ اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ اور اللہ والے دوسروں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ہے نہیں اس طریقے سے اپنے لیے دنیا کمانے کی محنت کرو گے، صرف آپ کھاؤ گے، اگر اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا، آپ قبر میں ابھی آپ کی جسم بھی ختم نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے سارا کھا پی کے صاف کر دیں گے، آپ سوچ رہے ہوگے اپنی نسلوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ اور جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دین کی کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی 7 پشتوں کو کھلاتے ہیں، ان کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے دیکھا کہ ایک جگہ دیوار ٹیڑھی ہوئی ہے، بھوک لگ گئی تھی، پورا دن گزر گیا، تو علاقے والوں کو کہا کہ ہم مہمان ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ علاقے والوں نے کھانا نہیں کھلایا، مہمانی نہیں کی۔ تو دنیا کی بڑی شخصیات موسیٰ علیہ السلام، شریعت کے امام، کلیم اللہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، ساری ان کے اوپر القابات موجود۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام تکوین کے امام، ان سے بڑا اس وقت تکوین کا کوئی امام نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ہمارے ایسے بندے سے ملے موسیٰ علیہ السلام جو عبد من عبادنا، ہمارے بہت سارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا خضر۔ پتہ چلا خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی اور اس طرح کے اللہ کے بہت بندے ہیں، خضر اکیلے نہیں ہیں، عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، کیا خصوصیت تھی، کیوں وہ بندے تھے؟ فرمایا ان کو ہم نے اپنی خاص رحمت عطا فرمائی تھی، رحمت لدنی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو سب کے اوپر ہے، لیکن ان کو خاص رحمت عطا فرمائی تھی۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے ان کو رحمت عطا فرمائی تھی۔ اور دوسرا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے خاص ان کو علم عطا فرمایا تھا، کتابوں والا علم نہیں تھا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا دیوار ٹیڑھی ہے، کھانا مانگا، منع کر دیا۔ اب جب منع کرتے بندے کو غصہ آتا ہے، جیسے عجیب لوگ ہیں، مہمان ہیں، بھوکے ہیں، کھانا دے دیتے، کھانا نہیں دیا۔ لیکن خضر علیہ السلام اس کے باوجود بھوک کی حالت میں، لوگوں نے ان کا کام بھی نہیں کیا، کھانا بھی نہیں دیا، وہ دیوار گر رہی تھی، اس کو گرا کے صحیح کرنا شروع کر دیا، تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا، وہ تو کھانا نہیں دے رہے، آپ ان کی دیوار صحیح کر رہے ہو۔ چلو کھانا دیتے تو ہم بدلے میں ان کی دیوار صحیح کر دیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، بس یہاں سے تیری اور میری جدائی ہے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں کے ساتھ بولنا نہیں ہوتا، سوال نہیں کرنا ہوتا، سوال کیا مسئلہ ختم۔ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے میرے درمیان جدائی ہے۔ ایک سوال کیا چھوڑ دیا، دوسرا سوال کیا چھوڑ دیا، تیسرا سوال کیا آپ چھٹی۔ پھر ان کو ساری بات بتائی، واقعہ تو لمبا ہے، میں آپ کو مقصد کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے دیوار سیدھی کی،
اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے، ان کے والد چھوڑ کے گئے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، وہ بچے چھوٹے تھے، خزانہ نکل آتا، ضائع ہو جاتا، بچے استعمال نہیں کر سکتے، سمجھدار نہیں ہیں۔ میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا تاکہ یہ بچے بڑے ہوں گے، بالغ ہوں گے، بالغ ہونے کے بعد یہ دیوار گرے گی تو ان کا خزانہ نکل آئے گا، تو یہ سمجھدار ہو جائیں گے تو اس خزانے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ بچے کیا تھے؟ بالغ تھے اور یتیم تھے، نابالغ تھے، یتیم تھے اور والد زندہ نہیں تھا۔ علماء کہتے ہیں یہ جو کہا ہے نا کہ ان کا والد نہیں تھا، وہاں پر قرآن کے اندر الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو والد تھا وہ بڑا نیک انسان تھا۔ علماء فرماتے ہیں ان کا والد نیک نہیں تھا بلکہ ان کے ساتویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا۔ اس دادا کی وجہ سے جو 7 پشت پہلے تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ وہ یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ضائع ہو جائے گا، ان کی دیوار سیدھی کرو تاکہ ان کا خزانہ ضائع نہ ہو۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان کا دادا نیک انسان تھا، اس لیے میں ان کا خیال رکھا۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ رب العزت 7 پشتوں بعد ان کے بچوں کا خیال کر رہے ہیں کہ ان کا ایک دادا جو تھا وہ کیا تھا؟ نیک تھا۔ کائنات کو سنبھالنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں اختیار لے لیتے ہو، میں نے اپنے بچوں کا بھی بندوبست کرنا ہے، پوتوں کا بھی بندوبست کرنا ہے، پڑ پوتوں کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہو میں نے اتنا کما لیا ہے کہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا، دنیا سے جاتے ہو بچے ہی پورا کر دیتے ہیں۔ مفت مارے مفت دلے پہ رہے، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قدر اس کی ہوتی ہے جس کے اوپر پسینہ لگتا ہے، جس کے اوپر محنت ہوتی ہے، جس کے اوپر قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ اپنے اولاد کو تیار مال دے کے جاتے ہو، وہ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور جو قربانی دے کر اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتا ہے، اس کے گھر میں فقر ہوتا ہے، فاقہ ہوتا ہے، غریبی ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، کھانا تھوڑا ملتا ہے، تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کئی پشتوں کے خیال کرتے ہیں، اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں، ان کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ عادل گزرے ہیں۔ پہلے شہزادے تھے، جوڑا پہنتے تھے، ریشم کا جوڑا پہنتے تھے، نرم ملائم نازک۔ جب ان کے لیے وہ جوڑا خرید کے لایا جاتا تھا، چیک کرتے تھے، جیسے ہم کپڑے کو دیکھتے ہیں، بڑا پیارا کپڑا ہے، بڑا ملائم ہے، بڑا نرم ہے، لیکن کہتے تھے کاش اور زیادہ نرم ہوتا تو مزہ آتا، اور زیادہ باریک ہوتا تو مزہ آتا۔ شہزادے تھے، اب اللہ رب العزت نے دین کا کام لینا تھا، خلیفہ بن گئے۔ جب خلیفہ بنے، ہدایت ہوئی، سمجھ آئی، اب نرم ملائم کپڑے اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہننا شروع کر دیا، بوری کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کے لیے ٹاٹ کا لباس نیا جوڑا لایا جاتا، چیک کرتے، اور کھردرا ہوتا تھا، چیک کر کے کہتے کاش یہ اور کھردرا ہوتا تو میرے لیے آسانی ہے، آخرت میں پکڑنا ہوتا۔ ایسے دنیا تبدیل ہو گئی، زندگی تبدیل ہو گئی۔ اب ساری زندگی انہوں نے عدل و انصاف کیا، ایسا عدل و انصاف کیا، ایسا عدل و انصاف کیا کہ کہتے ہیں ان کی بادشاہت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، شیر بکری کو کھاتا نہیں تھا۔ اتنا عدل و انصاف۔ جب بادشاہ عدل و انصاف کرتا ہے اس کا اثر صرف انسانوں پہ نہیں پڑتا، جانوروں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، چیونٹیاں بلوں کے اندر اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنا عدل و انصاف کیا۔ ایک مرتبہ عید کا دن آ گئے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، وقت کا بادشاہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچوں نے ایک نئے کپڑے بھی نہیں سلوائے۔ بچے کتنے تھے؟ 11 بچے تھے، 11 بیٹے تھے۔ بیوی نے پیغام دیا گھر میں عید قریب ہے، بچوں کے تو کپڑے بھی نہیں ہیں نئے پہنانے کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بنا ہی نہیں سکتے۔ بیوی نے کہا چلو ایسا کرو، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، چلو 1 مہینہ ہم اگلا مشکل سے گزار لیں گے، ایڈوانس تنخواہ لے لیتے ہیں تاکہ بچے کم از کم عید پہ نئے کپڑے تو پہن لیں۔ کہا چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ اب خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، رکا لکھا خزانچی کے پاس کہ مہربانی کر کے
اگلے مہینے کی تنخواہ میں کیا کر دو، ایڈوانس دے دو۔ پرچہ پہنچا اس کے پاس، خزانچی کے پاس، وہ خزانچی بھی آج کل ہمارے وزیر خزانہ کی طرف نہیں تھے کہ آج 1 لاکھ اس کے لیے نکالا تو 1 ارب اپنے لیے بھی ذرا سائڈ میں کر لوں۔ انجی لگی پڑی، اللہ اکبر، عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کے کھا کے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو پیٹ میں حیران ہوتا ہوں، لے کے کہاں جائیں گے؟ اتنا بڑا اللہ نے پیٹ تو چھوٹا سا دیا ہے، کیسے پیٹ ہے کہ بھرتے ہی نہیں ہیں، اربوں روپے